بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کا نام پرویز تھا۔ ملک میں ہر طرح کی خوشحالی اور آرام تھا۔ لوگ بہت امیر تھے۔ بادشاہ کا خزانہ ہمیشہ سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرا رہتا۔ لوگوں پر کسی طرح کی ٹیکس نہیں تھا، مگر رعایا اپنی مرضی سے بادشاہ کو اپنی کمائی کا ایک حصہ دے دیتی۔ تمام کسانوں کے باغات اپنے تھے۔ جدھر نظر ڈالو سرسبز کھیت اور پھولوں سے لدے ہوئے باغات نظر آتے تھے۔ ملک میں عالیشان عمارتیں تھیں۔ دوسرے ملکوں سے جتنے بھی سیاح آتے، اس ملک کے شان و شوکت، لوگوں کی خوش مزاجی دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ ملک میں ہزاروں سرائے تھے۔ مسافروں کے ٹھہرنے اور کھانے پینے کے سارے انتظامات شاہی خزانے سے ہی پوری کی جاتی تھی۔ ملک میں بہت سارے عالم فاضل بھی تھے۔ ان کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ پورے ملک میں خوشحالی تھی، اسی لیے ہر شخص بہت نیک اور عبادت گزار تھا۔ بادشاہ کی ملکہ بھی بہت پرہیزگار تھی، مگر پورے ملک میں بادشاہ پرویز ہی ایک ایسا آدمی تھا جنہوں نے کبھی بھی خدا کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ بادشاہ کے امیر وزیر جب بھی انہیں نصیحت کرتے کہ خدا نے تمہیں مال و دولت، عزت اور چاند سا بیٹا دیا ہے، خدا کی عبادت کیا کرو اور اس کا شکر ادا کیا کرو، تو بادشاہ انہیں ڈانٹ دیتا، کہتا کیا فضول بکتے ہو، یہ ملک اور مال و دولت میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی مانگنے والا اس کے دربار میں آتا تو اسے بہت ہی مال و دولت دیتا۔ وہ بادشاہ کو دعائیں دیتا، اس کا شکریہ ادا کرتا اور چلا جاتا۔ ایک دن بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ امیر وزیر اپنے خاص لباس میں بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے۔ اتنے میں دربان کے ساتھ ایک پھٹے پرانے کپڑے پہنے کمزور جسم کا بوڑھا آیا۔ اس نے جو ہی بادشاہ کو دیکھا تو سلام کیا اور کہا، خدا جس کو چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر بولا، یہ بوڑھا جھوٹ کہتا ہے، میں نے یہ تاج و تخت اپنی محنت سے حاصل کی ہے۔ اگر خدا کی مرضی ہوتی تو پاگل بوڑھا بھی عزت دار ہوتا۔ بادشاہ نے فوراً غلاموں کو حکم دیا کہ اس گستاخ بوڑھے کو قتل کر دو، کیونکہ اس نے میری بے عزتی کی ہے۔ غلام آگے بڑھے تو وزیروں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، جہاں پناہ آج آپ کا جنم دن ہے، یعنی کہ مبارک دن ہے، اسے قتل کر کے بدسگونی ہوگی، لہٰذا اسے معاف کر دیجئے۔ بادشاہ نے حکم دیا، بوڑھے کو قتل نہ کرو، قید خانے میں ڈال دو، اور جب تک یہ ہم سے معافی نہ مانگے گا اسے رہائی نہیں ملے گی۔ بوڑھے نے انکار کر دیا۔ غلام اسے قید خانے میں ڈالائے۔ کئی دن گزر گئے۔ قید خانے کا داروغہ روز بوڑھے سے کہتا کہ وہ بادشاہ سے معافی مانگ لے، مگر بوڑھا نہیں مانا۔ بادشاہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اپنا سب سے قیمتی لباس پہن کر قید خانے کا معائنہ کرنے آتا۔ اس مہینے بھی وہ آیا تو دیکھا کہ بوڑھا پہلے سے بھی کمزور ہو گیا ہے، جسے دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، کیوں بوڑھے، اب بھی تم اپنے ارادے میں قائم ہو؟ دیکھ لے، میں بادشاہ ہوں، اگر میں چاہوں تو تجھے قتل کروا دوں، چاہوں تو رہا کر دوں۔ بوڑھے نے بے نیازی سے کہا، یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ آزادی دے یا پھر قید میں رکھے۔ تم جیسے شرکش اور نافرمان کئی فرعون حامان گزر چکے، میں اب بھی یہی کہوں گا کہ خدا جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس کے معاملے میں دخل دینے والے؟ دیکھ لینا، ایک دن تمہیں پچھتانا پڑے گا، لیکن تب تیر کمان سے نکل چکا ہوگا۔ یہ شان، یہ تاج اور قیمتی کپڑے، سب کچھ تم سے چھین لیا جائے گا۔ خاموش، تمہیں بادشاہ سے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں، اب سڑتے رہو قید خانے میں۔ بادشاہ یہ کہہ کر چلا گیا، مگر بوڑھا خدا کی عبادت میں پھر سے لگ گیا۔ ملک یونان کے شمال میں ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس میں ہزاروں قسم کے جنگلی جانور اور درخت تھے۔ بادشاہ کو شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب بھی حکومت کے کاموں سے فارغ ہوتا، اپنے بے شمار ساتھیوں کو لے کر شکار کو نکل جاتا، اور شام کو جب واپس آتا تو بے شمار جانوروں سے تھیلے بھرے ہوئے ساتھ لاتا۔ ایک دن شاہی نجومی نے بادشاہ سے کہا، حضور عالی، جمعہ کے دن شکار کھیلنے نہ جائیں، کیونکہ یہ ایک عبادت کے دن ہے، اور ویسے بھی آج کل آپ کی قسمت کا ستارہ گردش میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ وہ میاں، تم ہمیں ڈرپوک سمجھتے ہو، ہم نے بے شمار شیر مارے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اور امیروں نے بھی بادشاہ کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر ضد بادشاہ نہیں مانا۔ اس نے سارا انتظام کروایا، شاہی استبل سے تازہ دم گھوڑے نکلوائے، کھانے پینے کا سامان اکٹھا کیا اور شکار کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بادشاہ بہت خوش تھا، مگر اسے کیا پتا تھے کہ آج ایک مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جنگل میں ہزاروں جانور تھے، مگر آج کافی تلاش کے بعد بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو کوئی بھی شکار نہ ملا۔ وزیر اور درباری پریشان ہو گئے۔
वो बादशाह की जिद से बखूबी वाकिफ थे कि वो बगैर शिकार किए हरगिज़ वापस महल नहीं जाएगा। बादशाह ने हुक्म दिया कि सब जंगल में दूर दूर तक फैल जाए और बगैर शिकार के कोई शख्स मुझे अपनी सूरत न दिखाए। ये कहकर उसने अपना घोड़ा शिमाल की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। काफी दूर जाकर घोड़ा बहुत थक गया। अचानक बादशाह के सामने सुनहरी लिबास पहने एक परी आ गई और परी आकर कहने लगी, बादशाह आगे ना जाओ। क्यों? जंगल मेरा है, इसीलिए मैं जरूर आगे जाऊंगा। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आप आगे ना जाएं, क्योंकि परियों के बादशाह ने मेरे बेटे को सजा के तौर पर उसे एक हिरन बना दिया है और मुझे डर है कि अगर आप आगे जाएं और वो आपके सामने आ गया तो आप उसे हलाक न कर दें। मैं दिन रात उसकी हिफाजत करती हूँ, वादा करो कि आप उसे हलाक नहीं करोगे। बादशाह ने वादा कर लिया कि मैं उसे हलाक नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो परी से किया हुआ वादा भूल गया। लंबी लंबी झाड़ियों में उसे मासूम सा सफेद हिरन उछलता हुआ नजर आ गया। बादशाह का भूख से बुरा हाल था। उसने कमान पर तीर जोड़ा जो सीधा हिरन के पेट में लगा। हिरन एक दर्दनाक चीख के साथ गिरा तो बादशाह को फौरन परी का वादा याद आ गया। बादशाह जल्दी से उसके पास पहुंचा, मगर हिरन का तो काम तमाम हो चुका था। इतने में परी भी आ गई और आकर उसने अपने बेटे का सर अपने गोद में रख लिया और बादशाह से कहा, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीना है और वादा तोड़ दिया है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर परी ने हिरन की लाश उठाई और जंगल में गायब हो गई। बादशाह बहुत थक चुका था। उसे परी के बेटे की मौत का भी बहुत सदमा था, मगर उसने घोड़ा आगे बढ़ा दिया। घोड़ा थक जाने पर भी आंधी की तरह उड़ा जा रहा था। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, दरख्त जड़ों से उखड़कर गिरने लगे। जानवरों के चीखने चिल्लाने से बादशाह को खौफ आने लगा। तूफानी हवाओं ने बादशाह को उठाकर जाने कहां ला फेंका। काफी देर तक वो बेहोश रहा। फिर जब होश आया तो देखा ये जगह, मुल्क और लोग बिल्कुल अजनबी थे। जो ही हवाओं ने बादशाह को फेंका, उस अजनबी मुल्क के सिपाही वहां दौड़ कर आए। उन्होंने होश में आने पर बादशाह को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने बताया कि वो मुल्क यूनान में का बादशाह है। तूफान ने उसे यहाँ लाकर फेंक दिया है, मगर एक लम्हे के बाद उसे पता चला कि वो ना वो उन लोगों की जुबान समझ सकता है और ना अपनी बात उन्हें समझा सकता है। वो बुलंद आवाज में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बादशाह चल नहीं सकता था, मगर अजनबी मुल्क के लोग उसे घसीट घसीट कर ले जा रहे थे। अब वो शहर की बड़ी सड़क से जा रहे थे। हजारों लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो गए। घरों की छतें और दरवाजे औरतों और बच्चों से भर गए जो बादशाह को देख रहे थे। थोड़ी दूर तक तो लोग उसे देखते रहे, मगर एक जगह पहुंचकर बच्चों और आदमियों में से कोई बादशाह को पत्थर मारता, कोई टूटी जूती तो कोई प्याज मारता। थकन, भूख और बेइज्जती ने बादशाह की आधी जान ले ली थी। सिपाहियों ने अजीब व गरीब लिबास पहन रखे थे, हर काम फुर्ती से करते थे। काफी देर तक घूमने के बाद कैद खाना आया। एक सिपाही ने गुस्से से दरवाजा खोलकर उसे अंदर धकेल दिया। बादशाह ने इशारे से बताया कि वो भूखा है। थोड़ी देर के बाद पहरेदार गया और उसके लिए खाना ले आया। ये खाना भी क्या था, बड़ा ही अजीब, मगर बादशाह ने चुपचाप खा लिया और वही जमीन पर लेटकर अपने महल को याद करने लगा, जहाँ पानी की एक गिलास मांगने पर सैकड़ों लौंडी और गुलाम हाजिर हो जाते। रेशम और कमखाब के गद्दे सोने के पलंग पर बिछे थे, जिस पर बादशाह सोता था, मगर अब उसकी हालत फकीरों से भी बदतर थे। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। देर तक वो रोता रहा। आखिर नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखता है कि कैद खाने का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और कीमती लिबास पहने वजीर सलमान आता है और कहता है, क्यों बादशाह सलामत, मैं न कहता था कि गुरूर ना करें। दूसरे लम्हे वो बूढ़ा नमूदार हुआ जिसे बादशाह ने बेगुनाह कैद खाने में डाल दिया था। वो भी मुस्कुरा रहा था। क्यों बादशाह सलामत, अब आपकी मेहनत और कोशिश कहाँ है जिससे आपने बादशाहत हासिल की थी। मैं न कहता था कि बादशाही और फकीरी खुदा की तरफ से अता होती है। बादशाह ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया। थोड़ी देर के बाद नाजुक सुनहरी परी अपने पर झुलाती नमूदार हुई। उसने कहा, देखा जुल्म का बादशाह खुदा कैसे लेता है। तुमने मेरे मासूम बेटे को कत्ल कर दिया और खुदा ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इतना कहकर परी वहां से चली गई और बादशाह का खौफ के मारे आँख खुल गया। बादशाह डर से और अपने अंजाम से थर थर कांप रहा था। उसे अपना गुरूर और सारे जुल्म याद आ रहे थे। कैसे बेगुनाहों को उसने जरा से नाफरमानी पर कत्ल करा दिया था, मगर अब पछताने से और रोने से क्या फायदा हो सकता था। कैद खाने में बादशाह की मुलाकात एक कैदी से हुई जो उसकी बातें समझ सकता था। उसने बताया
کہ وہ ملک تاش کا رہنے والا ہے اور جس سلطنت میں وہ ابھی ہیں یہاں ہر اجنبی کا داخلہ منع ہے۔ جو کوئی مسافر بھولے بھٹکے سے اس سرزمین پر قدم رکھتا ہے اس پر مقدمہ چلایا جاتا ہے، یا پھر اسے عمر بھر قید میں رکھا جاتا ہے، یا اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس ملک میں بے شمار اجنبی آئے اور ان کا انجام یہی ہوا۔ اگلے روز بادشاہ کو شاہی عدالت میں پیش کیا گیا، اس پر مقدمہ چلا اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے گئے۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ بے شک خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اب اس کے خیالات بدل گئے تھے اور وہ رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگا۔ اس طرح 5 سال گزر گیا اور اپاہج اور قیدی بادشاہ لوگوں کو نیکی کی باتیں کرنے لگا اور بہت سے لوگ دور دور سے اس کے پاس مشورے لینے کے لیے آنے لگے۔ ادھر جب بادشاہ کے گم ہونے کی خبر محل میں پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ شہزادہ خالد نے پورا جنگل چھان مارا لیکن اسے بادشاہ کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ آخر وزیر اور ملکہ نے خالد کو تخت پر بٹھا دیا، اسے بادشاہ بنا دیا۔ جب شہزادہ 15 برس کا ہوا تو ملکہ بھی مر گئی۔ اب وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ شادی کرے، مگر شہزادہ ہر بار ہی انکار کر دیتا اور کہتا کہ میں پہلے ابا جان کو تلاش کروں گا پھر شادی کروں گا۔ آخر وزیر نے تصویر بنانے والے کو بلایا اور اسے الگ الگ ملکوں میں بھیجا تاکہ وہ وہاں کے شہزادیوں کی بہترین تصویریں بنا کر لائے۔ آخر 6 ماہ گزر جانے کے بعد سب اپنی اپنی تصویریں لا کر شہزادے کو دکھانے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ملک ملک جا کر ہر بادشاہ کی بیٹیوں کی تصویریں بنایا اور یہ اس کے سامنے ہے۔ شہزادے نے سب تصویریں دیکھی مگر اسے کوئی تصویر پسند نہیں آیا۔ آخر شہزادے کو یاد آیا کہ شاہی مصور عامر ابھی تک نہیں آیا تھا، چنانچہ عامر کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے عامر آیا مگر وہ جو تصویر لایا تھا اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے تھے۔ اتنی حسین و جمیل تصویریں دیکھ کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ اس کے پوچھنے پر عامر نے بتایا کہ میں تو ایسے ملک گیا تھا جہاں جا کر آدمی کبھی واپس نہیں آتا۔ ملک تاش یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ ہزاروں مشکلیں برداشت کرنے کے بعد جب میں اس ملک کی سرحد پر پہنچا تو پہرے دار تلوار لے کر کھڑے تھے۔ میں نے پورے 1 مہینہ لگا کر ان تینوں پہرے داروں کی تصویریں بنائی اور اشارے سے سمجھایا کہ میں تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے تھوڑی سی باتیں ان کی زبان میں سیکھ لی تھی اور بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر میں نے بادشاہ کو بتایا کہ میں ایک تصویر بنانے والا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تم سب سے پہلے میرے بیٹی کی تصویر بناؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم سچا ہو یا پھر جھوٹا۔ شہزادی اپنے محل کی چھت پر چڑھ گئی۔ نیچے ایک بہت بڑے برتن میں صاف پانی بھر کر رکھ دیا گیا۔ میں نے جو ہی برتن میں جھانکا میرے ہوش اڑ گئے۔ اتنی حسین و جمیل شہزادی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ غرض یہ کہ میں نے تصویر بنانے شروع کر دی۔ بے شمار تصویریں بنائی مگر کوئی تصویر ایسی نہ بنے جو کہ شہزادی کے حسن کو درشاتا۔ آخر 4 مہینے کے بعد کہیں جا کر میں نے ایک تصویر بنائی جو کہ ہو بہو شہزادی کی تھی، لیکن افسوس کہ مجھے اصلی تصویر تاش کے بادشاہ کو دے کر آنا پڑا اور یہ نقل میں لے کر آیا۔ وزیر نے کہا نقل کا یہ حال ہے تو اصل کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ کر سب تصویر بنانے والوں کو مناسب انعام دیا اور عامر کی تصویر کو 1 نمبر قرار دے کر سب سے زیادہ انعام دیا۔ لیکن جانے کیا ہوا کہ تصویر دیکھ کر شہزادے نے اس کو بھی منع کر دیا۔ اس رات شہزادے نے خواب میں دیکھا کہ دور دراز کے ملکوں میں ایک خانہ ہے اور اس میں ایک پرنور پیشانی والا اپاہج بوڑھا بیٹھا ہے جو لوگوں کی نیکی کی باتیں کرتا ہے۔ شہزادہ حیران و پریشان اس کے قریب کھڑا ہے۔ بیٹا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں نے غرور کیا اور مجھے اس کی سزا مل گئی۔ اسی دم شہزادے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ سخت پریشان تھا۔ خدا جانے کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں بادشاہ قید ہے۔ وہ جلد سے جلد اپنے باپ کو رہا کرانا چاہتا تھا۔ اس نے دربار کے بزرگوں کو طلب کیا اور پوچھا کہ بتاؤ کہ میں اپنے باپ کی تلاش میں روانہ ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ پہلے شادی تو کر لیں پھر بادشاہ سلامت ملے گا۔ شہزادے نے فوراً شادی کی حامی بھر لی اور شہزادی در سہوار کے باپ کے پاس ملک تاش میں وزیر کو روانہ کر دیا۔ وزیر شہزادی کی تصویر لے کر جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے یہ رشتہ فوراً منظور کر لیا۔ شادی کا دن مقرر ہو چکا تھا۔ جو ہی وزیر اپنے ملک پہنچا تو شہزادہ منظور کا پیغام سن کر بہت خوش ہوا اور دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ شہزادی کی شادی کی خوشی میں سارا ملک دلہن کی طرح سجایا گیا اور شادی ہو گئی۔ اسی خوشی کے موقع پر تاش کے بادشاہ نے بھی اپنے ملک کے سارے قیدی رہا کر دیے
जिनमें यूनान का वो बूढ़ा बादशाह भी था। खुदा की कुदरत देखिए, खुदा के यहाँ बादशाह की तौबा कबूल हो गई। उसके हाथ पांव दोबारा ठीक हो गए। जो ही शहजादा ने अपने बाप को देखा तो वो खुशी से फूला न समाया और बड़ी इज्जत और एहतराम से अपने मुल्क वापस ले आया। रियाया भी अपने बादशाह को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई और फिर दुल्हन के आने की खुशी में मुल्क यूनान के भी तमाम कैदी रिहा कर दिए गए और गरीबों और यतीमों में बेशुमार दौलत बांटे गए। इस मौके पर बूढ़े बादशाह ने कहा, सच है, खुदा जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। शहजादे ने तख्त दोबारा अपने बाप को देना चाहा, मगर बादशाह ने मना कर दिया और कहा, बेटा ये तुम्हारा हक है, तुम इसके वारिस हो। मैं दुनिया के कामों से थक चुका हूँ, तुम दोनों हुकूमत करो। मैं अब अपनी बाकी उम्र खुदा की याद में गुजारूंगा। अलबत्ता हुकूमत के बारे में तुम्हें मशवरे जरूर दे दूंगा। इस तरह कई साल के बाद शहजादे की यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। सब ने उसका नाम चांद शहजादा रखा। इस तरह बादशाह दिन रात मुल्क की बेहतरी और खुशहाली के लिए दुआई करता रहता। बादशाह जो अब बूढ़ा होकर मरने के करीब था, एक दिन अचानक बादशाह का इंतकाल हो गया। उसने मर्तबक वसीयत की कि मेरे कब्र के ऊपर ये अल्फाज लिखकर लगाए जाएं कि खुदा जिसको चाहता है इज्जत देता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। शहजादा खालिद ने बादशाह की कब्र पर वही अल्फाज लगा दिए। जो भी फातिहा पढ़ने जाता वो ये अल्फाज जरूर पढ़ता और खुदा को शुक्र अदा करता कि ये सारी चीजें जो कुछ भी उन्हें मिली है सब खुदा ने दी है, उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल नहीं की है। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। इसीलिए हमें ना कभी तकब्बुर करना चाहिए और ना कभी गुरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।